اس میں ہم آیا ہوا جو ضلع کا 500 700 800 1000 کا جو مجمع ہے اس مجمع کی عملاً ترتیب بنا ڈالیں. تنفیذ میں مثلا مستورات کا امر آیا تو مستورات کا امر آنے کے بعد اس کی ترغیب کے بعد تشکیل ہو جاتی کہ بھائی یہ 2 مہینے کے دوران میں چلے کے لیے ان میں سے ہمارے کون کون بھائی تیار ہیں. 5 7 8 نام آ گئے. اب وہ ان پر محنت کا نظام قائم ہو کر وہ جماعتوں کی تکمیل ہو. عشرے کے لیے اسی مجمع میں اگر عزائم کروا لیے بتاؤ کون تیار ہے. ان کو الگ بٹھا لیا اور ان کے پاس وقت طے کروا لیا بھائی ابھی آج مثلا 30 تاریخ ہے، 20 تاریخ تک 25 تاریخ تک ایک جماعت 2 آدمی ہیں 3 آدمی اور باقی 2 3 آدمیوں بنا لیں گے اپنے حلقے سے. اس حلقے کے 2 آدمی ہیں باقی 2 3 آدمیوں بنا لیں گے. اس حلقے سے 4 آدمی ایک جوڑا اور مزید کر لیں گے. وہ تو ایک 2 مہینے کے درمیان کا ایسا کچا خاکہ تیار ہوتا ہے تو وہ جا کر اس کی تکمیل کر لیں گے تو آسانی سے جماعتیں بن جائیں گی. ورنہ جیسے یہاں ہم کرتے ہیں بھائی ضلع والے عزائم لکھ کر دے دو، وہاں ان سے عزائم لکھ کر لے لیے تو وہی عزائم کاغذ میں رہ جاتے ہیں. تنفیذ کا مطلب ہے لاگو کرنا. جو تقاضے ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں ان تقاضوں کو اپنے ضلع میں لاگو کرنا. تو اس کو لاگو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں پڑھا اس کو وہاں سنا دیا، وہ تو سننا سنانا ہوا ہے، بلکہ وہاں عملاً اس کی ترتیب قائم ہو جاوے تاکہ اب یہ 2 آدمی ہیں، 2 آدمی مل کر مزید اپنے 3 جوڑے تیار کر لیں. اس حلقے کے 3 ہو گئے، 2 ملا لیں. کسی حلقے سے ایک ہی ہے، کمزور حلقہ ہے، ٹھیک ہے، اور حلقے سے جو ان 3 کی جوڑی بنا لی بھائی ان کے وہاں مزید گنجائش نہیں، یہ 3 ہو گئے، آپ اپنے یہاں سے 2 کر کے اس جماعت کو مکمل کر لیں. تو عشرے کا چلے کا خروج اس طرح ہو جائے گا. اور 3 دن کے لیے تو مسجد وار جماعتوں کو ہی فکر مند کیا جاوے کہ وہ اپنی 4 جماعتیں 5 جماعتیں سیر ہو جائیں. اس میں ایک جماعت مستورات کی بناوے ہر مہینے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اکثر مسجدوں میں کچھ نہ کچھ بہنیں وقت لگی ہوئی ہے، جہاں نہیں ہے اس کو سوچ لیا جائے. باقی مساجد ضلع میں 150 مسجدوں میں 100 مسجدوں میں بھی بہنیں ہیں تو وہ مسجدیں تو اپنے کام پر کھڑے ہوں اور ان کو تقاضا دیا جائے، بلکہ ان سے ہفتے کی تعلیم کے ساتھ عزم لیا جائے. بھائی ایک مسجد کے لیے ہم ایک جماعت نکال دیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ جماعت کون سے ہفتے میں دیں گے، ذرا لکھ کر دیں. اس مہینے میں دیں گے، اگلے مہینے میں کہ 2 مہینے کے دوران ایک جماعت دینے کا کہہ رہے ہیں تو وہ کب دیں گے وہ تعین کر لیں. اگر ساتھیوں کی بھی تعین کہ بھائی یہ 2 ساتھی اپنے ساتھ دوسرے 3 جوڑے 4 جوڑے تیار کر کے 6 کی جماعت بنا لیں گے اور ہماری یہ جماعت جو ہے فروری کے 3رے ہفتے میں جائے گی. تو اس طرح جو ہے خروج میں ذرا قوت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ اس راستے سے ہمارا گھر کا، محلے کا 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے ہمارا ضلع کور ہوگا، ضلع کے چھوٹی چھوٹی بستیاں کور ہوگی. اور اس میں ترتیب بنانے میں اس کا خیال کریں ہماری مستورات کی جماعتوں کے بھی کہ اگر جماعت مضبوط ہے، اس میں 2 جوڑے 3 جوڑے مضبوط ہیں تو ایسی جماعتوں کو کمزور بستیوں میں ڈالیں. جو بالکل نئے ساتھی ہیں کہ بھائی ایک ہی پرانا ہے، 4 جوڑے نئے ہیں، ان کو ماحول والی جگہ بھیجیں تاکہ وہ کام سیکھیں. باقی جس میں 2 3 بہنیں 3 دن والی جماعت ہے اس میں پرانی ہے تو اس میں آپ بھائی پوری جماعت میں ایک بہن ہے بھائی ان کو نیچے بیٹھنے کا مسئلہ ہے. اب ان کی وجہ سے وہ جماعت جا رہی ہے کسی ایک ہی جگہ پر، یعنی مضبوط جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں کمزور جگہ کے تقاضے رہ جاتے ہیں. اس لیے اس میں بھی کوشش کریں اس کی کہ جو ہماری 3 دن کی مستورات کی جماعتیں بن رہی ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے ضلع کے کمزور دیہات اور جو بڑے شہر ہیں تو کمزور محلے، وہاں ان کے ذریعے سے جو غریبوں کے محلے ان جب وہ جماعتیں جائے گی تو پتہ چلے گا. ہمارے یہاں جب اس طرح سے نظام بنایا ہمارے ساتھیوں نے اور ایسی بستیوں میں جماعتیں بھیجنا شروع کی تو پتہ چلا کہ ان کو پاکی ناپاکی کے مسئلوں کا بھی پتہ نہیں اور ان کا یعنی پانی جو استعمال کرتے ہیں وہی لوٹا ٹوائلٹ میں لے کر جا رہے ہیں، وہی لوٹا وضو کا ہے اور وہی ڈرم رکھا ہوا ہے جس میں سے سارا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یعنی جہاں علم ہے، علماء ہیں، ایسی بستیوں کا یہ حال ہے کیونکہ وہ مستورات ان چیزوں کو سیکھا کہاں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی کمزور بستیوں میں 3 دن کی جماعتیں مستورات کی بھیجی جائے. اب مہمان جماعتیں آتی ہیں عشرے کی ہیں تو اس میں دیکھ لیں، ان کا تفقد کریں. چلے کی جماعت باہر سے آئی ہے تو ان کا تفقد کریں کہ کیا حال ہے ان کا اور کس طرح ان کو چلانے جیسا ہے. باقی ہم آپ جا رہے ہیں اپنے اپنے ضلع میں تو اسی کی کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک پہنچیں. سب سے زیادہ وہی محنت کا میدان ہے ہمارا، اس کی کوشش کریں. دوسری ایک بات ہے کہ یہ جو ہمارے تعلیم ہوتی ہے روزانہ مستورات کی جو تعلیم کے ہفتہ واری حلقے ہیں تو جس دن ہماری تعلیم ہے اس تعلیم کے امر کو مسجد وار جماعت کے سامنے لاؤ.
پوری مسجد اور جماعت کے سامنے، تاکہ سارے ساتھی مستورات کے کام کی فکروں میں شریک ہوں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پوری مسجد کے سامنے مستورات کا کام نہیں لاتے، 2-3 ساتھی طے ہو جاتے ہیں کہ وہ 2 ساتھی 3 ساتھی آپس میں بیٹھ کر اس کا نظام بنائیں، تو پھر باقی ساتھیوں کے سامنے مستورات کا امر آتا نہیں، اس بارے میں متفکر نہیں ہوتے، پوری مسجد اور جماعت کے سامنے لا۔ اس دن 2 منٹ زیادہ ہوں گے مشورے میں، ہمارے مشورے میں ابو بھائی جس دن گشت ہے اس دن گشت کو لینا ہے، جس دن دوسرا گشت ہے اس دن دوسرے گشت کو لینا ہے، جس دن جماعت کی وصولی اس دن وصولی کو لینا ہے، جس دن جماعت آ رہی تو نصرت کا امر لینا ہے، جس دن مستورات کا امر ہے تو اس دن مستورات کے پوائنٹ کو سب کے سامنے لا کر اپنے ساتھیوں کو فکر مند کرنا۔ ایک دوسرا ان کا نظام بنانا ہوتا ہے، بھائی کون تعلیم بیان کرے گی، کون استقبال کرے گی وغیرہ، تو وہ اگر 3 جگہ تعلیم ہو رہی، 4 جگہ تعلیم ہو رہی ہے تو 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے اس کا نظام بھی وہی بنانا۔ اور تیسرا جس دن ہماری تعلیم ہے اس دن مسجد وار جماعت تعلیمی گشت کریں، مستورات کی تعلیم کے لیے مسجد وار جماعت کے مثلا 4 جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو ان چاروں جماعتوں کو فکر مند کریں کہ آپ اپنے محلے میں فلاں مکان میں تعلیم ہے تو گھر گھر جا کر عورتوں سے بات نہ کریں، اس گھر کے مردوں سے فکر مند کریں کہ آج دوپہر میں 2 بجے سے 3 بجے تک فلاں صاحب کے مکان پر مستورات کی تعلیم ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو وہاں پر بھیجیں تاکہ دین سے ان کا رشتہ جڑے گا۔ کچھ آزار ہوتے ہیں اس بارے میں ان کو ذرا آگے سے بات کر لیں کہ آپ حضرات تھوڑی سی اپنے گھر میں گھریلو کوئی ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹا بچہ سنبھالنے کا ہے تو آپ تھوڑی ذمہ داری لے لیں اور مستورات کو ضرور بھیجیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایسا گھر گھر جا کر مردوں سے بات کریں، عورتوں سے بات نہ کریں بلکہ مردوں سے بات کر کے ان کو اس دن تعلیم کے بارے میں فکر مند کریں۔ اکثر کارگزاری میں یہ آتا ہے جہاں تعلیمی گشت ہوتا ہے وہاں تعلیم مضبوط ہوتی ہے، دن بدن بہنیں بڑھتی ہیں، ماحول بنتا جاتا ہے، اور اس میں جو ہماری کام کرنے والی بہنیں جو تعلیم کے حلقوں میں جاتی ہیں وہی وقت لگی ہوئی بہنیں ہماری، تو ان کو وقتاً فوقتاً جوڑنا چاہیے۔ 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ تعلیم والی ان بہنوں کو حلقوں کی سطح پر، مثلا ایک حلقے میں 25 حلقے ہیں چھوٹے تعلیم کرنے والی بہنیں، ایک حلقے میں 5 ہے تو 25 میں تقریباً 125 بہنیں ہو گئی، تو یہ 125 بہنوں کو 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ کسی مکان پر جوڑا اور ان کو یہ تعلیم کی اہمیت، تعلیم کا مقصد کیا ہے، کیوں تعلیم کر رہے ہیں، اس سے کیا چیز مطلوب ہے، اس کی اہمیت، تعلیم کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ان سے وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی، وہ اپنے مقصد پر قائم رہے گی اور فعال رہے گی، فکر مند رہے گی، پابندی کرے گی وہ، اور پھر اسی میں آخر میں ان کی آگے کی تشکیلیں بھی ہو جائیں۔ سے روزے لگے ہیں تو عشرے کی ہو جائے گی، عشرے لگے چلے ہو جائیں گے، چلے بھی لگے ان کے تو بیرون کی ہو جائے گی، اور چھوٹے چھوٹے حلقوں میں آسانی سے اچھی طریقے سے قابو میں آ جائے گی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ تو طریقہ کار ہے ہمارا، باقی اصل وہی بات ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ، جذبات اپنے بھی بناتے ہوئے ہمیں اپنے ساتھیوں کو اس